السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ کو، ہم سبھی مسلمانوں کو سرکار بغداد پیران پیر روشن ضمیر محبوب ربانی سرکار سیدی مرشدی مولائی شیخ عبد القادر جیلانی غوث الثقلین غوث اعظم کے دن مبارک ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ پیران پیر کے صدقے میں ہمیں سچی توبہ والی زندگی اور سچی توبہ والی موت نصیب فرمائے۔ سرکار بغداد کے واقعات تو آپ اتنے عام ہو چکے ہیں کہ آپ قوالی وغیرہ میں بھی سنتے ہیں، نیٹ پر بھی آئے دن آپ کو یہ چیزیں ملے گی۔ مختصر ہم بتاتے ہیں۔ آپ کا نام، غوث پاک کا نام عبد القادر، غوث پاک کا نام کیا ہے؟ عبد القادر، اور آپ کے نانا کا نام عبداللہ، اتنا تو یاد رہے نا، عبداللہ پورا نام ہے عبداللہ سومعی، اتنا یاد نہ رہے تو عبداللہ ہے نا۔ ہم پیران پیر کو مانتے ہیں، ان کا اصل نام کیا؟ عبد القادر، جن کو غوث کہتے ہیں، غوث اعظم کہتے ہیں، بہت سارے نام ہیں۔ اصل نام عبد القادر، پھر آگے لگاتے ہیں جیلانی۔ اصل میں وہ ایک جیلان یا گیلان نام کا ایک قصبہ ہے، گاؤں ہے، اس حساب سے وہ جیلانی ہے، جیلان کے رہنے والے۔ جیسے اجمیر کا رہنے والا اجمیری، راجستھان کا رہنے والا راجستھانی، گجرات کا رہنے والا گجراتی، ہے نا۔ تو اس طرح جیلان، گیلان کے رہنے والے جیلانی، یہ تو نام ہو گیا ان کا۔ ماں کا نام، اصل نام فاطمہ، اصل نام فاطمہ، پھر ام الخیر بھی کہتے ہیں، ام الخیر بھی کہتے ہیں، امت الجبار بھی کہتے ہیں، اصل نام فاطمہ۔
ابا کا نام ابو صالح، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست۔ اب جنگی دوست نام پڑ گیا ہے، جنگی دوست کیوں نام پڑا؟ الگ الگ باتیں ہیں۔ کسی نے کہا کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنا، جہاد کرنا ان کو بڑا پسند ہے۔ اللہ کی راہ ہمیں بھی پسند ہے، ہم سب کو بھی پسند ہے لڑنا، لیکن ہمارا لڑنا الگ ہے، ان کا لڑنا الگ ہے۔ وہ اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں لڑتے تھے، ہم اپنے لیے بے مقصد لڑتے، بے فائدہ لڑتے۔ تو یہ ہو گیا، آپ کو میں نے ٹک میں پریچے آپ کو ان کا دے دیا، جس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اب آپ کو غوث پاک کا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ اچھا، اس سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ 470 کتنے 470 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، 470 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اور میں یہ ساری باتیں ان سے لے رہا ہوں جو 452 ہجری میں پیدا ہوئے، انہوں نے لکھا 452 ہجری میں پیدا ہوئے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہ جن کی وجہ سے ہندوستان میں حدیثیں آئی۔ ہم لوگ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ پرانی کتابوں کے شوقین اور پرانے لوگوں کو سننے والے ہیں یہاں، تو یہ کتنے سال ہوئے؟ اگر یہ دیکھیے آپ ہجری کہ جو 452 ہجری میں پیدا ہوا، نہیں آپ نے 452 نہیں، 450 سال ہوئے ان کو، 952 ہجری میں پیدا ہوا، 952 ہجری 952 ہجری 952 ہجری میں جس نے جنم لیا، تو ابھی تو چل رہا ہے 1400 کے اوپر ہے نا، 1450 گن کر چلیں ہم، 48 44 1450 سال اگر ہم گنتے ہیں تو وہاں 50 ہم بعد کرتے ہیں، وہ 950 ہے، 952 ہے، اوپر کے 400 450 سال ہوئے عبدالحق محدث دہلوی کو۔ انہوں نے لکھا، انہوں نے باتیں بتائی۔ اب کیا بات بتائی سنیے۔ خواجہ خضر علیہ السلام، آپ سب جانتے ہیں نا جس کو حیات النبی کہتے ہیں، خضر علیہ السلام۔ آپ کے یہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، میرے یہاں بھی ہوئے ہے نا، علماء کے یہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، عالم کے یہاں بھی ہوتے ہیں، جاہل کے یہاں بھی ہوتے ہیں، نیک کے یہاں بھی ہوتے ہیں، بدکار کے یہاں بھی ہوتے ہیں، ساہوکار کے یہاں بھی ہوتے ہیں، چور کے یہاں بھی ہوتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا مرتبہ والا آدمی ہو اس کے یہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، بڑے سے بڑا راجہ مہاراجہ ہو، ولی ہو، غوث ہو، ابدال ہو، قطب ہو، قلندر ہو، صحابہ ہو، نبی ہو، اس کے گھر بھی بچے پیدا ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں، اب نبی تو نبوت لے کے آتا ہے، نبی تو نبوت لے کے آتا ہے، اب اسی طرح سے ولی بھی ولایت لے کے آتا ہے۔ اللہ کا پسند کیا ہوا ہے گروہ ہوگا کہ جس کو اللہ ولایت دے گا، لیکن ولایت مل جانے کے بعد بھی وہ دنیا میں آ کر دنیا کے قانون کے حساب سے وہ ایسے نہیں چلا لیتا، میں تو ولی ہوں، مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں، میں تو ولی ہوں، مجھے پابندی کی ضرورت نہیں، ایسا وہ نہیں چلاتا۔ تو کیسا چلاتا ہے، یعنی کیسے چلانے؟ غوث پاک ولی ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا یہ سنیے۔ خواجہ خضر علیہ السلام آپ کو بغداد میں داخل ہونے سے روکا، بغداد میں داخل ہونے سے روکا کس نے؟ خضر علیہ السلام۔
اور آپ کو 7 برس تک, 1-2 دن نہیں, 7 برس تک دجلہ کنارے پڑے رہنا, دجلہ کے کنارے پڑے رہے اور پھر بغداد جانا. اب یہ وہاں کیا ہوا, کیا کیا, شیخ تقی محمد وائز بنانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اس میں لکھا, جب آپ بغداد کے قریب پہنچے تو حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کو اندر جانے سے روکا اور کہا ابھی تمہیں 7 برس تک اندر جانے کی اجازت نہیں ہے, ابھی تمہیں 7 برس تک اندر جانے کی اجازت نہیں ہے, اس لیے آپ 7 برس دجلہ کے کنارے ٹھہریے, وہیں رہیں, شہر میں داخل نہ ہو, اور صرف ساگ وغیرہ سے اپنے شکم کو پھول کریں. ساگ کا پیڑ ہوتا ہے نا, اس کے پتے وغیرہ کھانا, جھاڑ کے پتے کھا کر کے شیر ہو جائیں آپ, باقی کہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, وہیں پڑے رہیں. اندازہ لگاؤ, ولی ہے, ولیوں کا سردار ہے, اسے یہ حکم ملا اللہ کا, کیا ان کو کھانے کی چھوٹ چلو نہیں دی, اللہ تو بھیج سکتا تھا نا جنت سے, ولی تھے, دعا کر کے جنت سے کھانا منگوا بھی سکتے تھے, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں کیا. جیسے امام حسین نے وہاں نہیں کیا, پانی منگوا سکتے تھے, کھانا منگوا سکتے تھے, مگر نہیں کیا. تو وہاں نانا دادا نے نہیں کیا, یہاں غوث اعظم کیوں کرے؟ جو کہا ہے اللہ نے وہی کیا. ٹھیک, یہاں تک کہ اس کی سبزی, جھاڑ کے پنے ہوتے ہیں نا, وہ کیسے ہوتے ہیں؟ سبز, ہرے, نیلے. کیا کہا کہ ایسا یہ کھانا ہے, اور یہاں تک کہ اس کا رنگ, اس کی سبزی آپ کی گردن سے نمایاں ہونا شروع ہو گئی. گردن میں دھیرے دھیرے لیلا قصے میں چالو تھی, گردن میں نیلا کلر سامنے آ گیا. اتنی سبزی ہو, اترا پندرا, اتنے پان پتے کھائے. 7 سال کا عرصہ کوئی چھوٹی چھوٹی بات نہیں ہے, کہنے کو پھٹ سے کہہ دیتے ہیں. بتا کے دیکھو, 7 گھنٹے بتا کے دیکھو. پھر جب 7 برس پورے ہو گئے تو آپ نے 7 برس جب پورے ہو گئے تو سب کو یعنی رات کو کھڑے ہو کر یہ آواز سنی, عبد القادر اب تم شہر کے اندر چلے جاؤ. عبد القادر اب تم شہر کے اندر چلے جاؤ. آپ کو ایک بات, یہاں ہمیں غوث پاک کون ہے؟ پیران پیر, روشن ضمیر, جس کے حکم سے بیڑیاں ترتی ہیں, ہے نا. انہوں نے 7 سال انتظار کیا, انہوں نے 7 سال انتظار کیا. ہم ان پر بھروسہ 7 دن نہیں کرتے, ہم ان پر بھروسہ 7 دن نہیں کرتے. وہ 7 سال پڑے رہے جب اللہ جو حکم تھی نا تو ڈسی ہو گئے, جو کرو باقی کیا آئے باقی پڑھے ہیں, دوسرا کیا نہیں جائیں گے. جب کہے گا اللہ تب جائیں گے, ورنہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ اللہ میں نے کہاں تیرا کہاں بگاڑا ہے. اپنے تو خالی جمعہ 1-2 پڑھی ہے تو کہا میں تو جمعہ میں بھی جاتا ہوں. غوث پاک کہہ سکتے ہیں میں نے تو تہجد بھی پڑھی ہے تو میرا کیا وقت تو یہاں لیلے جھاڑوے کھلاتا مجھے, کہہ سکتے تھے نا غوث پاک. لیکن پھر آپ نے پھر ہمیں سکھایا کہ ارے پاگل میرے مرید, میں دیکھ میں کیا کیا برداشت کر رہا ہوں اللہ کے لیے, اللہ کی محبت کے لیے, تو کیوں اتاولا ہو رہا ہے؟ اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. خیر, تو پھر 7 برس بعد کہتے ہیں کہ اجازت ملی کہ اب اندر جاؤ. عبد القادر اب شہر کے اندر چلے جاؤ. اب کیا ہوا کہ رات میں بارش چالو تھی, پوری رات بارش نہیں, پوری رات اسی طرح برستی رہی. مگر آپ شہر کے اندر چلے گئے
اور گئے کہاں؟ شیخ حماد بن مسلم دباس کی خانقاہ میں اترے. کہاں اترے؟ وہ کوئی راج گھر تھوڑ گئے تھے. کہاں اترے؟ شیخ حماد کے وہاں. کیا کرنے گئے تھے؟ یہ کہنے گئے تھے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، چل میری سیوا کر. یہ کرنے کے گئے تھے؟ سیکھنے گئے تھے. سیکھنے گئے تھے کہ مجھے سکھاؤ، مجھے سیکھنا ہے. ولی کو بھی سیکھنا پڑے؟ یہاں ایک سوال ہے، ولی کو بھی سیکھنا پڑے؟ ولی تو ولایت ماں کے پیٹ سے لے کے پیدا ہوتا ہے. ایک بات کان کھول کر سن لیجئے گا، کرامت اور ولایت الگ ہے، علم الگ ہے. کرامت اور ولایت یہ بات الگ ہے، اور علم الگ ہے، فقہ الگ ہے. فقہ اور علم ہے نا وہ الگ چیز ہے. جو کوئی بھی عالم ہے ضروری نہیں کہ ولی ہو. جو کوئی بھی عالم ہے تو ضروری نہیں کہ ولی ہو، لیکن اگر ولی ہے تو پھر عالم ہونا چاہیے. تو پھر عالم ہونا چاہیے. اب رہی بات ان چیزوں کی جو کرامتیں دیکھتی ہیں. جیسے کرامت ہے، ہم لوگ کرامت دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ ولی ہے، ان کے پاس تو سب کچھ ہوگا. ارے میرے بھائی ایسا نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، وہ نوح علیہ السلام والا واقعہ ہم نے سنا ہے. اس میں وہ بڑھیا نہیں تھی، عبادت زیادہ کرتی تھی. طوفان میں اس کی جھونپڑی کو کچھ نہیں ہوا. وہ کوئی عالمہ تھی؟ ارے اس کے اللہ سے ایک محبت تھی، اللہ نے اس کو بچا لیا تھا. سارے لوگ کہے کہ واہ نوح علیہ السلام جو بھی کی نہ چاہیے دوسری کہڑی ہے. لو یہ ہوتا ہے؟ نہیں 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 نہیں، یہ نہیں ہے مطلب. یہاں مطلب یہ ہے ارے ان کو تو چھوڑو، ان کو چھوڑو، یہ تو پرانی بات ہے. یہاں کی بات کریں ہم آج کے زمانے کی. ہم جان کھمبالیا کے اندر سے ایک لکھا جاتے ہیں نا جو ڈھول بازے بجاتے ہیں، وہ پنجتن کو اتنا چاہتی تھی. ایک بڑھیا کو میں نے دیکھا تھا، پنجتن کو چاہتی تھی اور صرف ایک روزہ رکھتی تھی 27 روز، ایک روزہ. اور جب بھی کوئی کسی کو اگر سر درد ہو، کسی کو بچھو نے کاٹا ہو، اس کے پاس جائے تو میری خود کی بات بتا رہا ہوں، میری ڈاڑھ درد کر رہی تھی تو مجھے کسی نے کہا کہ وہ ڈوسی ماں کے پاس چلو. تو میں گیا تو وہ ڈوسی ماں بیڑی پی رہی تھی. میں نے کہا آپ کیا کر کے اتارے گی میرا ڈاڑھ کا درد؟ حالانکہ اس نے پتہ نہیں کیا کیا، یوں ہاتھ پھیرایا نے پھونک ماری اور اتر گیا، اچھا ہو گیا. تو اب اس کا میننگ یہ تو نہیں ہے کہ وہ اللہ والی ہے، اس کے دم کرنے سے اچھا ہو گیا تو وہ سب سے بڑا عالم ہے. اب اس سے مسئلہ پوچھنے جاؤں گا نہیں. یہ فضل کی بات الگ ہے، کرم کی بات الگ ہے. فضل اور کرم کی بات الگ ہے اور علم کی بات الگ ہے. عالم ہونا ایک الگ چیز ہے، علم ہونا ایک الگ چیز ہے. اور فضل و کرم مہربانی ہو تو اللہ کسی پر بھی کرے، کیونکہ اس کے دلوں کو دیکھ کر کے کرتا ہے. اس کی کوئی نیکی رائے گاہ نہیں جاتی. اسی لیے غوث پاک نے کیا کہا کہ غوث پاک کو تو، کیونکہ سارے نبیوں میں نبی بڑھ کر نبی کون ہے؟ سارے نبیوں میں ہمارے رسول، اور سارے ولیوں میں بڑھ کر غوث پاک ہے. تو سارے نبیوں میں بڑھ کر اگر رسول ہے تو رسول کے پاس ہر وہ چیز ہونی چاہیے جو دوسرے نبیوں کو بھی دی گئی. اسی طرح سے سارے نبیوں میں بڑھ کر اگر ہمارے نبی ہیں تو سارے ولیوں میں اگر مرتبہ غوث اعظم کو بڑا دینا ہے تو پھر ساری چیزیں ان کے پاس ہونی بھی چاہیے. اس لیے انہوں نے ساری چیزیں وہ سیکھی جو ان کے لیے ضروری تھی، اور کل دنیا کے لیے نقش قائم کر دیا کہ میں پیروں کا پیر ہو کر کے سیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، سمجھتا ہوں، پھر بولتا ہوں. تو تمہیں بھی یہ کرنا پڑے گا، ہمیں بھی یہ سیکھنا سمجھنا پڑے گا. یہ غوث اعظم نے یہاں کر کے دکھایا. ورنہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھی، کیونکہ علم لدنی ایک چیز ہے، اللہ ان کے سینے میں ڈائریکٹ ڈال سکتا تھا، ڈائریکٹ ان کو دے سکتا تھا، اور اللہ نے دیا بھی. لیکن ایک جو دنیاوی، ایک دنیا کے اندر جو ہوتا ہے نا، ایک جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو سیرت قائم کی، اور قرآن میں جس کا خلاصہ آیا کہ جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. اور نبی نے فرمایا کہ علم دین سیکھنے کے لیے بھلے چین جانا پڑے تو جاؤ. یہ غوث پاک نے، اچھا پھر وہاں خانقاہ میں داخل ہوئے. خانقاہ پر جب اترے
تو شیخ نے اپنے خادم سے روشنی بھجوائی اور خانقاہ کا دروازہ بند کرا دیا، اس لیے دروازے پر بھی بیٹھے رہ گئے، دروازہ بند تھا اور دروازے پر بیٹھے رہے۔ آپ کو نیند آ گئی، نیند بھی آ گئی اور نہانے کی ضرورت پڑی تو آپ نے اٹھ کر غسل کیا، آپ کو پھر نیند آ گئی، پھر غسل کی ضرورت پڑی، آپ نے پھر غسل کیا، پھر کہتے ہیں کہ اٹھ کر آپ نے غسل کیا۔ اسی طرح شب بھر کہتے ہیں کہ کئی بار اس طرح سے غسل کیا آپ نے۔ اب پھر جب صبح ہوئی، دروازہ کھلا تو آپ اندر گئے، جب اندر گئے تو آپ سے اٹھ کر معانقہ کیا، یعنی گلے ملے اور آپ کو سینے سے لگایا اور روئے اور کہنے لگے کہ بیٹا عبد القادر، آج دولت ہمارے ہاتھ ہے، کل تمہارے ہاتھ میں آئے گی، تو عدل کرنا، انصاف کرنا، یعنی کہ آج جو علم میرے پاس ہے، آج جو ہمارے پاس جو ہے وہ خزانہ اب ہم تمہیں دیں گے، تو انصاف کرنا، عدل کرنا، جب تمہارے پاس علم آ جائے تو پھر عدل کرنا، منمانی نہیں چلانا، یہاں کا فتویٰ وہاں نہیں دے دینا، یہاں کی بات وہاں نہیں پھر کر دینا، عدل کرنا۔ تو یہ ہے غوث پاک کہ جنہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ میں پیران پیر ہو کر کے بھی قرآن کا علم حاصل کرتا ہوں، حدیثوں کو سیکھتا سمجھتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ صبر کرتا ہوں، واویلا نہیں کرتا، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ دکھ ہو میرے پاس ایک اور کتاب ہے کہ جس کے اندر غوث پاک کے باعث ہیں، کیا غوث پاک نے تقریر کی وہ ہے۔ اللہ نے چاہا تو جب دوبارہ کبھی ایسا موقع ملا تو وہ بھی بات ہوگی، ابھی اگلے جمعے بھی ہوگی، اللہ نے چاہا تو پورا مہینے یہ غوث پاک کی بات کریں گے، اور کہیں اور بھی مجلس ہوگی تو غوث پاک کے باعث کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے جانے تمام گناہوں کو معاف کرے۔ پروردگار ہم سب کو مرنے سے پہلے سچی توبہ نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ، السلام علیکم۔